السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما يقول في دعائي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً ایک عشرہ گزر بھی چکا ہے۔ یہ مہینہ در حقیقت رمضان کا اعلان کرنے والا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ ہر چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے تو اس کی کچھ تمہید ہوتی ہے، اس کے کچھ مقدمے ہوتے ہیں۔ جس مقدمے اور جس تمہید سے آنے والی اصل چیز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ آگے جو چیز آنے والی ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی قابل عظمت ہے۔ سمجھ میں آتی؟ جیسے قرآن کریم جو اگرچہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کی تمام صورتوں پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلی جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ ہے نا، سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس کا نام ہی فاتحہ رکھا ہوا ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں ابتدا، جس کی کیا کی جائے؟ ابتدا کی جائے۔ یعنی یہ صورت بتلاتی ہے کہ در حقیقت قرآن کریم جو شروع ہو چکا ہے اگرچہ سورۃ الفاتحہ سے، لیکن اب یہ کہ آئندہ جو اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل فرمائی ہیں وہ انتہائی اہم ہے، لہٰذا اس فضیلت کو پانے کے لیے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہو جاوے، ہم کلامی ہو جائے اور آمین ہو جائے، تاکہ آنے والے قرآنی مضامین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو جو تمہید ہوتی ہے وہ تمہید اور مقدمہ در حقیقت آنے والے مضمون کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی اہمیت کو بتلاتا ہے، اسی لیے اس کو رمضان سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور معمول تھا کہ 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، 2 مہینے پہلے ہی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور عمر میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پالیں، ہم رمضان کے مہینے کو پالیں۔ یہ بڑا اہتمام ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا کہ خصوصیت کے ساتھ کثرت سے رجب کے مہینے سے ہی اس دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے۔ شعبان کے بارہا ہم سنتے ہیں، کچھ یادہ بھی ہو جاوے اس سلسلے میں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ اس سلسلے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مہینے کی ایسی عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اب
آپ بس کثرت سے روزہ رکھ رہے، روزہ رکھتے رکھتے چھوڑ دیتے تھے، پھر ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، پھر واپس روزے شروع کر دیتے. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ پورے سال میں رمضان کے علاوہ، رمضان کے تو 30 روزے 29 روزے یہ تو فرض ہے ہی، مگر اس کے علاوہ پورے سال میں اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے. اور اس قدر کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ بھی ایک صحابی رسول سے ثابت ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حالانکہ رمضان کے ہی روزے فرض ہے، یہ روزے تو نفلی ہے، سب جانتے ہیں سنت روزے تھے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کیوں نہ رکھوں، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور سارے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہمیں ایک بات کا علم ہو گیا کہ سال بھر کے جو ہم نے اعمال کیے ہیں، چاہے وہ اعمال خیر ہو چاہے وہ اعمال شر ہو، بات سمجھ میں رہی، اچھے کام ہو یا برے کام ہو، بذریعہ فرشتوں کے ذریعے سے شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور سال بھر کے اعمال انسانوں کے پیش کیے جاتے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ایسا نہیں کہ بھئی پیش کیے جاتے ہیں اس وقت تک اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ علم نہیں تھا، ایسی بات نہیں، مگر اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے چلایا ہے. تو سال بھر کے اعمال میرے آپ کے سب کے ساری انسانیت کے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. کون سے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں. تو پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال، اللہ اکبر، میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس روزے کی حالت میں رہ کر اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، اللہ کو مجھ پر کیا آ جائے؟ رحم آ جائے. بھئی یہ کون ذات کہہ رہی ہے؟ وہ ذات کہہ رہی ہے جو ذات اللہ کے بعد سب سے مقدم و سب سے مکرم و افضل، ساری مخلوق میں سب سے افضل ذات کہہ رہی ہے کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں روزے کی حالت میں رہوں تاکہ اللہ میرے اعمال کو درگزر کرے اور میری مغفرت فرما. یہ نبی کہہ رہے ہیں. نبی کے کون سے اعمال پیش ہونے والے تھے؟ نبی کی کیا وہی تو تہجدیں پیش ہونے والی تھی جس کی مثال دنیا میں دی ہی نہیں جا سکتی. نبی کے وہ روزے ہی پیش ہونے والے تھے جس کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی. نبی کی وہ تقوی کی مثال پوری دنیا میں نہیں دی جا سکتی. ظاہر بات ہے نبی کے وہ سجدے کہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے حضور سجدے کیے ہوئے ہیں، نبی کے وہ قیام جس سے آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے، اتنے لمبے لمبے قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. نبی کے وہ اخلاق جن کے اخلاق کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ سارے اعمال خیر جہاں اعمال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے سب سے آگے ہے اعمال میں، ایسے اعمال خیر اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں اور اس پر نبی کی یہ تمنا ہے کہ میں بحالت روزہ رہوں. امت کو حکم نہیں دیا کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھو، ایسا کسی حدیث میں نہیں ملے گا. امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھو، بلکہ نبی نے عمل کر کے دکھلایا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقتدا.
اس کو کہتے ہیں رہبر، اس کو کہتے ہیں رہنما، کہ رہبر، رہنما اور آئیڈیل جو سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ، کہ یہ پورا قرآن اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ نبی کی ذات کو دیکھ لے۔ اگر کسی کو پریکٹیکلی قرآن دیکھنا ہے، جیسے کہ حدیث کی تشریح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر پریکٹیکلی کسی کو قرآن دیکھنا ہے کہ بھئی قرآن پر پریکٹیکلی عمل کیسے ہو سکتا ہے، عملی نمونہ کیا ہے، تو وہ نبی کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سوچئے تو صحیح کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشتہا کی اور آپ نے امت کو ایک پیغام دے دیا کہ روزہ در حقیقت اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، روزہ در حقیقت اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ شعبان کے آخری جو ایام ہوتے ہیں، 27 ہو، 28، 29 شعبان، جو آخر کے 3-4 دن ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے پہلے پہلے کثرت سے رکھے جا سکتے ہیں، مگر 27 شعبان یا 28 یا 29 شعبان کو پکڑ کر پھر مستقل فوراً رمضان کے روزے سٹارٹ کرنا شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس کا معمول ہے، مثلا بعض لوگ ماشاءاللہ نفلی روزوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں، پیر و جمعرات کو روزے رکھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ وہ پیر و جمعرات اسی 28 یا 29 یا 27 شعبان کو آ رہا ہے مثال کے طور پر، تو اب وہ اس حیثیت سے پیر اور جمعرات کی نیت کے اعتبار سے وہ روزہ رکھ رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس کا معمول نہیں ہے، جس کی پابندی نہیں ہے، تو ایسے اشخاص کے لیے شعبان کے اواخر میں روزہ رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا۔ شعبان کے اواخر میں روزہ رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا، وہ اس لیے کہ فرض ہوتا ہے، فرض کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ بے فرض کا کیا ہوتا ہے؟ بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تشریح محدثین کرام نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بھئی ابھی رمضان کے روزے شروع ہونے والے ہیں اور آپ کنٹینیو روزہ رکھتے رکھتے مکمل آخر کے بھی آپ نے روزے رکھ لیے، 28 اور 29 شعبان کے بھی روزے رکھ لیے، اور فوراً دوسرے دن مان لیجئے کہ 29 کا شعبان ہوا تو فوراً، یا 30 کا ہو گیا چاند تو پھر فوراً آپ نے دوسرے دن رمضان کے روزے شروع کر دیے، تو ایک قسم کی نقاہت اور کمزوری آ سکتی ہے، ایک قسم کی نقاہت اور کمزوری آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے ریڈی رکھنا ہے، تیار رکھنا ہے، چونکہ مجھے فرض کے لیے کھڑا ہونا ہے، فرض کا مقام بہت اونچا ہے، تو اس حیثیت سے اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے اور فٹ رکھنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بیچ میں گیپ کیا جائے اور شعبان کے اواخر میں روزے نہ رکھے جائے، تاکہ مستعدی کے ساتھ رمضان کے لیے ہم کیا ہو سکے؟ تیار ہو سکے۔ ایک وجہ تو یہ پیش کی گئی۔ دوسری وجہ علماء کرام نے یہ بھی پیش کی ہے کہ دین اصل اتباع کا نام ہے، دین در حقیقت اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کی کیا ہے؟ اطاعت کا نام۔ جب اللہ نے کہا کہ کھاؤ سو کھانا ہے، جب اللہ نے کہا کہ نہ کھاؤ سو نہ کھانا ہے، بات سمجھ میں؟ لہذا جیسا حکم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام اصل دین ہے، اصل شریعت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کہ سحری میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کیا کرو۔ سحری میں کیا کیا کرو؟ تاخیر کیا۔ تاخیر سے مراد وقت سے آگے نہیں تو روزہ ہی نہیں ہوگا، سحری میں تاخیر کیا کرو، یعنی بہتر اور صحیح طریقہ سحری کا یہ ہے کہ تھوڑی تاخیر سے سحری کیا کرو، ٹھیک ہے، کہ سحری کرو، تھوڑا وقت درمیان میں گزر جائے اور آسان ہو جائے وغیرہ ساری چیزیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص بہت پہلے سحری کر رہا ہے تو وہ افضل نہیں ہے، روزہ تو ہو جائے گا
لیکن وہ افضل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے گھنٹے اور روزے کا جو اصل وقت ہے وہ شمار ہوگا اصل صبح صادق. ظاہر بات ہے کہ اس وقت سے اس کی سٹارٹنگ ہوگی. مثال کے طور پر 14 گھنٹے کا روزہ طے ہے، کسی موسم کے اعتبار سے 14 گھنٹے کا روزہ طے ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں 1 گھنٹہ پہلے اور رکھوں گا یا 2 گھنٹے پہلے اور روزہ رکھوں گا، شروع کر دوں گا مثال کے طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دین میں ایک اضافہ ہے، یہ اطاعت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. دین اصل اس چیز کا نام نہیں. جب اللہ نے نبی نے فرما دیا کہ سحری میں تاخیر کرنا ہے، اس مطابق اب تاخیر کر کے روزہ رکھنا ہے تاکہ اصل اطاعت نصیب ہو جاوے. یہی معاملہ یہاں ہے کہ بھئی شعبان میں درمیان میں ہمیں فصل کرنا ہے، اور فصل کر کے یہ رمضان کے یا تو 29 روزے ہو گئے، رمضان کے یا تو 30 روزے ہو گئے. اب اگر اس سے پہلے کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایک مشابہت ہو جاتی ہے، اور اس بات کا ایک تصور آ سکتا ہے کہ بھئی میں نے رمضان کے 30 روزے نہیں رکھے بلکہ پچھلے مہینے کے اور 2 روزے پکڑ کر 32 روزے رکھ دیے. تو ظاہر بات ہے کہ غیر شریعت کی طرف جانا ہو رہا ہے. اس لیے یہ کہا گیا کہ دین اصل اتباع اور اطاعت کا نام ہے، اس لیے درمیان میں روزوں کی گیپ ہونی چاہیے. بہرحال یہ نفلی روزے در حقیقت فرض کے فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ جب فرائض کو دیکھے کہ فرائض کی کمی اور کوتاہی کو نوافل کے ذریعے سے دور کیا جائے گا، فرائض کی کمی اور کوتاہی کو نوافل کے ذریعے سے دور کیا جائے گا اور اس کی تکمیل کی جائے گی، تو ہمارے پاس ذخیرہ نوافل ہو، ہمارے پاس نوافل کا کیا ہو؟ کچھ ذخیرہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے. ویسے بھی ہمارے فرائض بھی کوتا ہے اور ہمارے نوافل بھی کوتا ہے. اعمال کی کثرت حد درجے ہونی ضروری ہے تاکہ انہی اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ، اصل تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہم پر رحم فرمائے گے تو ہم جنت کے مستحق بنیں گے. ہمارے اعمال میں ایسی کوئی جان اور طاقت نہیں ہے، تاہم کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال اگر قیامت میں اللہ کے حضور پیش کرے، اللہ نظر رحمت فرما دے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے ذخیرہ نوافل کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ فرائض میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے شریعت نے اکثر و بیشتر ان فرائض سے پہلے کچھ نفلی طریقے رکھے ہیں جو ان فرائض کے مشابہ ہے اور اس کی شکل والے ہوتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض سے پہلے کچھ سنتیں رکھی ہوئی ہیں. بس سنت رکھی ہوئی ہے نا. کیوں سنت رکھی ہوئی؟ تاکہ سکون کے ساتھ سنت پڑھے اور اللہ کی طرف رجوع کی ایک پریکٹس ہو جائے ان سنتوں میں، اور پھر ایک بہترین انداز سے ہم فرض کی طرف کیا ہو جائے؟ راغب ہو جائے. ایک شخص سنت نماز پڑھ کے کافی وقت پہلے ماشاءاللہ کوئی شخص مسجد میں آئے، سنت نماز پڑھے، نماز کا انتظار کرے اور پھر فرض کے لیے کھڑے ہو جائے، اس کا معاملہ اور اس شخص کا معاملہ جو بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے وضو کر کے فرض میں شامل ہو جائے، ظاہر ہے کہ دونوں میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. دونوں میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا کہ وہ خشوع و خضوع اس بھاگے ہوئے آنے والے شخص کو فوراً نصیب نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ جس کا جیسا تقویٰ ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پریکٹس ہے کہ سنتوں کے ذریعے سے ہم اپنی جو کچھ دنیاوی مشغولیات ہے اس کو کم کر کے اور سمیٹتے ہوئے ایک اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بن جائے. یہ اصل فرائض سے پہلے سنتوں کی پریکٹس کا مقصد ہے. یہی معاملہ آپ حج میں دیکھ لیجئے. حج کے فرائض یا عمرے کے فرائض جو بھی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. آپ جاؤ گے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا کرو؟ نفلی طواف کرو، ہے نا. آپ کیا کرو بھائی؟ نفلی طواف کرو. فرض طواف کا وقت الگ ہے، چاہے وہ عمرہ ہو چاہے وہ حج ہو، لیکن آپ جاؤ گے تو پہلے نفلی طواف کرو تاکہ اس نفلی طواف کے ذریعے سے کچھ پریکٹس ہو جائے اور کچھ اللہ سے تعلق قائم ہونے کے اسباب پیدا ہو جائے. اب پھر فرض میں منہمک ہو جاؤ. اب پھر فرض میں کیا ہو جاؤ؟ منہمک ہو جاؤ. زکوٰۃ ایک مرتبہ سال میں دینی ہوتی ہے، رمضان میں دینی ہوتی ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے نفلی صدقات دیتے رہو تاکہ ان نفلی صدقات کی برکتیں اتنی حاصل ہو جائے کہ زکوٰۃ کی
چاشنی اور اس کی لذت آپ ایک الگ انداز سے محسوس کر سکو. بس سمجھ میں آ جائے. یہی معاملہ کس کا ہے؟ روزوں کا ہے کہ بھائی نفلی روزے رکھیں تاکہ فرض روزے کی اہمیت کا ہمیں کیا ہے، ان نفلی روزوں میں کیا ہو جاوے، اندازہ ہو جائے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف چلو نہیں، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. قرآن کہتا ہے کثرت سے دوڑ لگاؤ. جیسے دنیاوی کاموں میں اور دنیاوی نفع میں ہم دوڑ لگاتے ہیں کہ پہلے میرا نام آ جائے، پہلے میرا نمبر لگ جائے، تو یہی معاملہ بلکہ اس سے زیادہ معاملہ آخرت کے بارے میں اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے، اللہ تشکیل کر رہے کہ سارعوا دوڑو الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اپنے رب کی جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض جس کا عرض کیا ہے، آسمان و زمین کے مابین ہے. تو بہرحال یہ نفلی شعبان کی اہمیت اور اس کی کیا ہے، فضیلت ہے. درمیان میں ایک رات آتی ہے، اس کو بھی ہم ضمناً سرسری سن لیں، جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اس کی بھی مستقل فضیلت ہے، اس کی بھی مستقل کیا ہے، مناقبت ہے، منقبت ہے. لہٰذا اس رات میں جاگنا چاہیے اور جاگ کر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. تقریباً 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کیا ہے، ثابت ہے. لہٰذا اس حیثیت سے بڑے بڑے مستند علماء کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو اس میں عبادت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. صرف عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے علاوہ فضولیات سے اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ظاہر بات ہے کہ رسومات اور فضولیات میں پڑھ کر ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنے والے بن جائیں. پٹاخے پھوڑنا اور حلوے بنانا اور کھلانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بڑے اہتمام سے ہمارے بعض مائیں بہنیں اس رات میں حلووں کا اہتمام کرتی ہے، حلوے بناتی ہے. اور پھر دلیل میں بعض لوگ تو یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کھانا پسند تھا. یہ کون سی دلیل، مارے سر پھوٹے گھٹنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اگر حلوہ پسند تھا، میٹھا پسند تھا، تو اس کی پسندیدگی کا اظہار کسی مخصوص رات میں ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں. جب اس رات کا تعلق عبادت سے ہو گیا، اس رات کا تعلق شریعت سے ہو گیا، تو اب اس میں وہی کام ہوگا جو شریعت کا ہوگا. نہیں بات سمجھنا ہے؟ اس میں اب وہی کام ہوگا جو شریعت کا ہوگا، جو شریعت کی طرف سے ہوگا. ایک عبادت بن گئی، جیسے نماز ایک عبادت ہے. اب اس نماز میں اب کوئی خارجی عمل داخل ہونے نہیں دے سکتے. بھئی حلوہ کھانا کہاں حرام لکھا ہوا ہے شریعت میں؟ کوئی کہتا ہے حلوہ کھانا کہاں حرام ہے؟ نبی کی تو سنت ہے میٹھا کھانا. ایک سنت یاد رہ گئی ہے، پتھر کھانا بھی نبی کی سنت تھی، شاید کہ کس کس کو یاد رہے ہو، ہے نا. خون بہانا یہ بھی نبی کی سنت تھی، یہ کسی کو یاد نہیں رہی. بڑے بڑے سجدے کرنا یہ بھی نبی کی سنت تھی، یہ کسی کو یاد نہیں رہی. لے دے کے کھانے کی ایک سنت یاد رہ گئی کہ نبی، بھئی آپ ہی بتلائیے اس رات میں جو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ اس رات میں کیا ہے، کوئی سوکھا مرغی اور گوشت بننا چاہیے مضبوط. یہاں جیسا سنا چاہیے ایسا سادہ کھانا نہ چلنا، ایک دم بیسٹ کھانے کا اہتمام، اس پر پھر میٹھے کا اہتمام. اب سوچئے بھئی یہ حضرت اگر ڈکار دے گئے اور ڈکار دے کر کے رات میں عبادت خاک کرنے والے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ کا یہی حلوہ اور یہی کھانا آپ کو سلا دے گا. آپ کو کیا کر دے گا؟ سلا دے گا، ورنہ کسی اور کام کی طرف مائل کروا دے گا. عبادت تو بھوکے پیٹ کی جاتی ہے. جیسے روزے میں ہم عبادت کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں؟ پیٹ بھوکا ہوتا ہے، اس لیے عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ فلسفہ ہے، ظاہر بات ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. تو جیسے میں نے کہا کہ نماز میں کوئی خارجی عمل آ سکتا ہے کیا؟ بھئی نماز میں اگر کوئی ایک چنا بھی چبائے، مثال کے طور پر چنا یا کوئی چیز چبائے، تو نماز باقی رہے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ بھئی نماز میں اگر جیب میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا، ایک چھوٹی سی چاکلیٹ نکال کے کھا لیا، نماز رہے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ کیوں ٹوٹ جائے گی؟ چاکلیٹ کھانا حرام ہے؟ چاکلیٹ کھانا حرام ہے؟ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب نماز ایک عبادت
ہو چکی ہے، آپ کا عمل عبادت کی طرف جا چکا ہے، لہٰذا اب اس میں عادت کو آپ داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ شب برات ایک عبادت کا اس کو ایک تمغہ مل چکا ہے، لہٰذا اب حلوہ ایک عادت ہے، اس عادت کو آپ اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، اس میں وہی کام کرنا پڑے گا جو شریعت سے کیا ہے بہرحال ثابت ہے۔ ان فضولیات سے بہرحال بچنا چاہیے، ارادہ نہیں تھا اس چیز کو پیش کرنے کا، ضمناً نکل چکی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کی عظمت اللہ پاک ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔